حفصہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی اور فوج میں ملازمت کرنے والی شخص کی بیٹی تھی، جسے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ باقی بہن بھائیوں کی نسبت بہت ذہین اور لائق طالبہ تھی اور ہمیشہ کلاس میں اول پوزیشن حاصل کرتی آئی تھی۔ ہمیشہ اسکالرشپ حاصل کرتے کرتے اب یونیورسٹی لیول پر پہنچ گئی اور لاہور میں یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا۔ وہ ہر 2 یا 3 ماہ بعد گھر کا چکر لگانے آتی۔ اسی دوران اس کا رشتہ سرگودھا کے ایک زمیندار گھرانے سے آیا۔ گھر والوں کو معقول لگا، لڑکے کی فیملی کے کافی لوگ UK تھے اور وہ پڑھائی کے ساتھ پیچھے کے معاملات کی بھی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی اور اکثر ہی کال پر دونوں کی بات چیت بھی ہونے لگی اور یہ طے پایا کہ جب حفصہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوگی تو دونوں کی شادی کر دیں گے۔ لیکن جب اس کی یونیورسٹی کے 4 سال مکمل ہو گئے تو ایک روز اس کے سسرال والوں نے آ کر بتایا کہ ان کا بیٹا UK پڑھائی کے لیے جا رہا ہے۔ اب انہیں مزید 4 سال انتظار کرنا ہوگا۔ سب نے سوچ بچار کر یہی فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے اور اس کا نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا اس وقت تک تو حفصہ کی عمر 27 یا 28 سال ہو جائے گی۔ بہرحال یہ ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ اس نے جاب کے لیے کوشش شروع کر دی۔ جلد ہی اسے کراچی میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی، جس میں اسے رہائش، گاڑی، اچھی تنخواہ سب کچھ مل رہا تھا۔ اس نے کئی بار نوٹ کیا کہ آفس کے اندر کے لوگ، اس کے ماتحت لوگ اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، لیکن اس نے کسی کو کبھی حامی نہ بھری، کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید وہ اس سے شادی اس کی پوسٹ کی وجہ سے کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران مزید 3 سال گزر گئے۔ گھر بھی کچھ ماہ بعد اس کا چکر لگ جاتا اور کبھی امی ابو اس کے پاس چلے آتے۔ اب اس کی عمر لگ بھگ 27 کے قریب ہو گئی تھی۔ اب لوگوں کے رشتے آتے بھی تو ایسے، کوئی رنڈوا ہوتا تو کسی کے 2-3 بچے ہوتے اور کوئی بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دوسری شادی کرنے کا خواہش مند۔ اس کی ایک وجہ اس کی اپنی عمر اور دوسرا اس کا طلاق یافتہ ہونا بھی تھا، لیکن ان میں سے کوئی رشتہ بھی ان کی جانب سے قبول نہ کیا گیا۔ حفصہ کے امی ابو کی فکر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی، لیکن ان کے خیال میں اس معاشرے میں عورت کے لیے مرد کا سہارا بہت ضروری تھا، اور وہ لوگ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں کچھ پتہ نہیں کب زندگی کا دیا بجھ جائے۔ مزید 5 سال کی جاب کے بعد کبھی اس کے گھر کوئی رشتہ نہ آیا۔ اب وہ 32 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک روز اچانک سے کسی نے حفصہ کے گھر والوں کو ایک UK نیشنلٹی رکھنے والے 48 سالہ آدمی کا رشتہ بتایا۔ دیکھنے میں وہ آدمی 48 کا لگتا بھی نہ تھا۔ بقول اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں جو سب وہیں مقیم تھے، اور اس نے بتایا کہ وہاں اس کی طلاق کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ وہ حفصہ کو گھر، گاڑی سب کچھ دینے کو تیار تھا اور وقت آنے پر اسے ساتھ لے جانے کا بھی وعدہ کیا۔ پھر وہ لوگ ایک بڑے سے شاندار گھر میں رہنے لگے۔ ابھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ کچھ مہینوں بعد اس کے خاوند نے اسے بتایا کہ ہمیں یہ گھر کچھ وقت کے لیے خالی کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی پہلی بیوی اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے پاکستان آ رہی تھی۔ حفصہ کو حیرت اور غصہ دونوں آ رہے تھے۔ پھر کریم صاحب نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اگر ہماری طلاق سے پہلے ہماری بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو یہ بہتر ہے۔ ایک تو ان کی زندگی خراب نہیں ہوگی، دوسرا مجھ پر سے ذمہ داری کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ حفصہ مان گئی۔ اپنی نوکری، گھر، گاڑی تو وہ سب کچھ چھوڑ ہی چکی تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا UK نیشنل آدمی ہے، ظاہر ہے اسے اچھی بھلی جائیداد دے گا، پھر وہ بھی باہر جا کر سیٹل ہو جائے گی۔ پھر اگلے آنے والے 2 سال وہ کریم سے باہر بلانے کا مطالبہ کرتی رہی۔ وہ بھی 6 ماہ بعد باہر سے آتا جاتا رہا۔ وہاں اس کا اپنا بزنس تھا۔ ایک بیوی کے ہوتے وہاں کے قانون کے مطابق وہ دوسری بیوی کو لے کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے اسے مزید کوئی کورس کرنے کو کہا۔ پھر اس کی بیس پر ویزا لگوایا اور آخر اسے UK بلوا لیا اور اسے وہاں پر ورک پرمٹ بھی دلوایا، گھر بھی دلوایا۔ اب اس کے پاس آتا لیکن کم، زیادہ وقت اپنے پہلے گھر میں رہتا۔ اب اس نے حفصہ کے پوچھنے پر بتایا کہ خاندان والوں نے بیچ میں پڑھ کے دونوں کو ایک دوسرے سے طلاق لینے سے منع کر دیا۔ اب وہ
اگر ایسا کرے گا تو جائیداد کا، بزنس کا آدھا حصہ اس کی پہلی بیوی کو جائے گا۔ اس پر حفصہ نے کافی واویلا بھی کیا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے حفصہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہی ہوتا تو تمہیں پاکستان ہی چھوڑتا اور کبھی یہاں نہ بلاتا، تو تمہیں کبھی اس حقیقت کا پتہ بھی نہ چل سکتا۔ حفصہ تو اتنے سال جاب کرنے اور اپنے انڈر کافی ماتحت لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد پر اعتماد ہو چکی تھی، لیکن اس وقت اعتماد نہیں، سمجھداری کی ضرورت تھی۔ 2 سال میں اس کے یہاں 2 بیٹوں کی پیدائش بھی ہو چکی تھی۔ بس ان کے جھگڑے دن بدن بڑھ رہے تھے۔ کریم متحمل انسان تھا، لیکن حفصہ کی روز کی بحث سے تنگ آ کر اس نے ایک روز اس پر ہاتھ اٹھا لیا اور کافی روز تک دونوں کی ناراضگی چلی۔ اب حفصہ نے کسی کے ہاتھ اس کی بیوی کو پیغام بھجوا کر بتا دیا کہ کریم نے دوسری شادی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے کریم کا اس گھر میں بھی رہنا مشکل ہو گیا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، غلط یا صحیح، وہ حفصہ کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بیٹوں کی ماں تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے حفصہ سے صلح کی کوشش کی اور اسے سمجھا بجھا کر اس بہانے سے پاکستان لایا کہ وہاں جا کر تمہارے نام ایک گھر خریدنا ہے۔ حالانکہ اس نے ایسا کچھ نہ کیا اور پاکستان لا کر اسے اس کے والدین کے حوالے کر کے کہا کہ میں جو کر سکتا تھا اس کے لیے کیا، لیکن یہ خوش نہیں تو اسے اپنے پاس رکھیں۔ میں ان کے خرچے اور کفالت کی کبھی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، میں باقاعدگی سے ان کا خرچہ بھیجوں گا۔ میں یہ قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن حفصہ نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا۔ ان سب باتوں کے بعد وہ چلا گیا۔ ماں باپ اس وقت بے بس تھے، چھوٹے بچے بھی باپ کے بغیر بے تاب تھے۔ کچھ روز تو حفصہ غم و غصے کی حالت میں رہی۔ وہ ماں باپ کو قصوروار ٹھہراتی رہی کہ اگر آپ شادی کے وقت کچھ جائیداد میرے نام لکھوا لیتے، اچھا حق مہر لکھوا لیتے تو ایسا نہ ہوتا۔ ماں باپ چاہ کر بھی اسے سمجھا نہ سکے۔ حفصہ ایک روز اپنی سہیلی کی طرف دل ہلکا کرنے کو چلی گئی تو اس کی کئی باتوں نے حفصہ پر بہت اثر کیا۔ اس نے حفصہ کو سمجھایا کہ جیسے تم سب بتا رہی ہو اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے، کریم تمہارے ساتھ مخلص ہے لیکن مجبور ہے، اس کی وہاں بھی بیٹیاں ہیں اور وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، تم اس کے بیٹوں کی ماں ہو۔ باقی سب چیزیں بھی اگر باپ اور خاوند نہیں تو بے معنی ہے، یہ سب چیزیں مل کر بھی باپ کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر وہ پہلی بیوی سے محبت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس نے کچھ وعد و پیما تو تم سے بھی کیے ہیں، یہ بھی قدرت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ وہاں سے تنگ آ کر تمہارے پاس آئے تو کم سے کم تمہارے پاس تمہارے بچوں کے ساتھ سکون پائے، تو وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہیں اپنی زندگی کو بربادی سے بچانے اور بچوں کو محرومیوں سے بچانا ہوگا۔ حفصہ کافی حد تک بات سمجھ گئی اور اس نے کریم سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ کچھ وقت کی کوشش کے بعد کریم کے دل میں اس کے اور بچوں کے لیے رحم آ گیا اور آج وہ ایئرپورٹ پر اسے اور بچوں کو ریسیو کرنے آیا تھا اور بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔